پہلے مارکے میں ایئر فورس کی طرف سے پہلا خون بہانے والا مسیحی تھا، فلائٹ لیفٹیننٹ جگجیون۔ 1948 میں شاید کہیں بہت بارڈر کے قریب ہو گئے تو 2 طیارے انڈین، انہوں نے ان کو آپ سری نگر پہ اتر جائیں۔ 65 کی جنگ میں پاکستان ایئر فورس کو 70 ستارہ جرأت ملے، جن میں 6 مسیحی تھے۔ ان میں سے ونگ کمانڈر لیزری مڈل کوٹ تھے جو بعد میں 71 میں شہید ہو گئے۔ پاکستان ایئر فورس کے واحد ایسے شہید ہیں جن کے پاس 2 دفعہ ستارہ جرأت اور 1 دفعہ ستارہ بسالت ہے، اور کیا ان کی شخصیت تھی۔ 65 کے ایک بہت بڑے وار ہیرو تھا ایرک جی ہال۔ اس وقت ہمارے پاس ہیوی بمبار نہیں تھے، انہوں نے ایک C-130 کو ماڈیفائی کیا، جنگ میں بہت بڑا فرق ڈالا ان کی اس انوینشن نے۔ لیزلی مڈل کوٹ کے بارے میں بتائیں۔ بیٹی ان کی زندہ ہیں، کراچی میں ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں 9-10 سال کی تھی تو اسکول میں کوئی پروگرام چل رہا تھا کہ میرا پاکستان، تقریری مقابلہ تھا، تو ان کی کلاس کا کوئی بچہ تھا علی، اس نے کہا جاؤ جاؤ تمہارا ملک کہاں سے آ گیا، اپنا نام دیکھو۔ بچی نے اس کو، اپنے دوست کو مارا اور رونا شروع ہو گیا، تو وہ روتی رہی، گھر آ گئی۔ شام کو جب یہ آئے تو انہوں نے کہا دیکھا بیٹا، اس جھنڈے کا جو سبز حصہ ہے نا یہ تمہارے اس دوست کا ہے، اور وائٹ حصہ جو ہے نا یہ ہمارا ہے، اور یہ پول اس میں ہے کہ ہم اس کو ذرا مضبوطی سے تھامے رکھیں کہ یہ ساری عمر لہلہاتا رہے۔ اور وہ شہید ہو گئے 71 میں۔ السلام علیکم۔ جنگ میں بہت سے سپاہیوں کے گیت گائے جاتے ہیں، بہت سے اعزازات تقسیم ہوتے ہیں، لیکن کئی سپاہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے نام گیتوں میں شامل نہیں ہو پاتے اور انہی کو انسنگ ہیروز کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں، اپنے اس پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جنہوں نے ہماری پاکستان کی تاریخ سے، پاکستان کی دفاع کی تاریخ سے ایسے بہت سے انسنگ ہیروز کو تلاش کیا اور ان کو لوگوں تک پہنچایا۔ میری مراد ہے اعظم معراج صاحب سے۔ اعظم معراج صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا، اور گفتگو میں میرے ساتھ شریک ہوں گے جہاں زیب۔ تو آپ کا شکریہ اعظم معراج صاحب، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کی پہلی غالباً کتاب سبز و سفید ہلالی پرچم کے محافظ و شہید، اور یہ کتاب اپنے نام میں ہی بڑی دلچسپ تھی، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ سبز ہلالی پرچم کہا جاتا ہے، اور سبز و سفید سے یہ آپ نے سفید جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان کے نان مسلم کمیونٹی ہے، جن کو ہمارے یہاں لوگ مائنورٹیز بھی کہتے ہیں، ان سے، تو ان لوگوں کے بارے میں آپ نے یہ نکالنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ آخر یہ جو بہت سے ہیروز ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہم تلاش کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کے جو اندر بسنے والے مختلف کمیونٹیز ہیں، کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، ان کا پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور دفاع وغیرہ میں کیا کردار ہے، اور آپ نے یہ موضوع اٹھایا، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ موضوع آپ کے ذہن میں آیا کیسے؟ تھوڑا سا میں اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ بنیادی طور پر میں نے چھوٹی عمر میں ایک ایسے اسکول میں پڑھتا تھا جہاں 50% بچے کرسچن ہوتے تھے اور 50% پورے پاکستان کے ہر جغرافیے سے، ہر رنگ، مسلک، زبان سے تعلق والے، مختلف کلچر۔ 7ویں 8ویں میں مجھے یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ ہم جو 50% کرسچن ہیں، کیونکہ وہ کسی مشنری ادارے کا بنا ہوا اسکول تھا تو زیادہ آنرشپ تھی، تو کرسچن بچے اس میں زیادہ ہوتے تھے، زیادہ۔ دیگر یہ محمود آباد تھانے کے قریب ایک اسکول تھا نارویژن، بعد میں وہ ہو گیا، نیشنلائز ہو گیا، اب تو اس کو ملیامیٹ کر دیا گیا، اب نیا گورنمنٹ بنا رہی ہے اس کی جگہ پہ۔ تو سراؤنڈنگ جو آبادی ہے، آپ بھی اس علاقے کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ایک منی پاکستان ہے۔ بالکل۔ وہ حلقہ جو صوبائی اسمبلی کا ہے وہ ایک پورا منی پاکستان ہے، وہاں پورے پاکستان کے لوگ بستے ہیں، تو وہی ریفلیکٹ ہمارے اسکول میں کرتے تھے، اور پھر وہ کلاس کے اندر بھی تھا۔ تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں جو رویہ یہ دوسرے جو مختلف جہلم، چکوال، گلگت بلتستان، پوٹہار یا سندھ سے یا بلوچستان کے کچھ علاقوں سے بھی، ایون اس وقت کچھ طالب علم بنگالی بھی ہوتے تھے، اردو سپیکنگ میں تھے، تو جو رویہ پاکستانی معاشرے کے بارے میں ان مختلف مسالک، مختلف تہذیبوں، مختلف زبانوں والے بچوں کا ہے، وہ ہمارا کیوں نہیں ہے؟ ہم جبکہ 99.5 بلکہ 100% سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھنے والے، عقیدتاً مسیحی، اور باقی ایک ہی، تو ہمارا یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال مجھے بہت ہی فیل ہوتا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ یعنی پاکستان سے ایک آنرشپ کا احساس نہیں ہے۔ اور خیر میٹرک کی، کچھ عرصہ نوکری کی، ایک
کوئی 3 سال ایک نیم سرکاری ادارے میں، پھر دھکے کھاتے ریئل اسٹیٹ میں آ گئے. لیکن یہ سوال میرے دماغ میں چپکا ہوا تھا کہ یہ کیا وجوہات ہیں اس کی. پھر ذرا اور سیانہ ہوا، کچھ آپ جیسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، تو مجھے فیل ہوا یہ جو میرے ذہن میں یہ سوال کیوں آتا ہے، میرے دیگر کلاس فیلوز کے دماغ میں یہ سوال بھی نہیں آتا. تو مجھے لگا یہ جو میں کچھ کتابیں نے جو مجھ پہ برا اثر ڈالا ہے نا، شاید اس کی وجہ ہے کہ مجھے یہ میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور باقی میں نہیں آتا. تو ذرا سی خوشحالی آئی ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے. تو میں نے جو میرے وہاں کے اسکول کے ساتھی تھے ان میں سے ایک، ہمارا زیادہ تر عموماً تعلیمی اداروں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں لوگوں کو نوکریاں مل جاتی ہیں آسانی سے. تو جو ٹیچر ویچر بھرتی ہو گئے تھے، میں نے ان کو ورگلا کے تو کچھ کتابیں خریدنی، جو مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت سستا طریقہ ہے کسی فرد کو اس کے معاشرے سے جوڑنے کا، سستا، مثبت اور پر اثر طریقہ ہے میرے نقطہ نظر میں، کہ آپ کو معاشرے سے جوڑنا ہے تو اس معاشرے کا ادب پڑھیں. واہ صحیح. میں کوئی 10 سال نا مختلف، کوئی پادری مل گیا، کوئی فادر مل گیا، کوئی پرنسپل مل گیا، تو اس کام میں ذرا مہارت بھی حاصل ہو گئی. تو میں کوئی 20-22 کتابوں کی ایک لسٹ میں نے بنائی ہوئی تھی جو میرے خیال میں نوجوان کو معاشرے سے جوڑنے میں مدد دیتی ہے. وہ میں مختلف اسکولوں میں جا کے بک بھی کرتا کہ یہ دیکھیں آپ ایسے فوج میں کمیشن لے جا سکتے ہیں، آپ اس طرح سول سروسز میں جا سکتے ہیں، اس طرح آپ کو اپنی سوسائٹی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اس معاشرے میں ترقی کرنے کے لیے. یہ 10 سال میں نے کرتا رہا. جب کچھ تھوڑی سمجھ آئی تو میں نے کہا اس کا ریویو تو کریں. تو پتہ چلا کہ کئی دوستوں نے بتانا شروع کیا آپ کہ فلاں کتاب جو آپ نے فلاں کالج کو، اسکول کو گفٹ کی تھی، وہ میں نے فٹ پاتھ سے خریدی ہے. ریویو کرنے سے یہ پتہ چلا کہ وہ بچے تو دور کی بات، اساتذہ بھی نہیں پڑھتے تھے. اب ایک نا جستجو پیدا ہوئی کہ کیا مسنگ ہے یہ اتنے خلوص سے. میں تو جب وہاں پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا ہے، اساتذہ بچے خاموش ہوتے ہیں اور میں اپنی بات گھنٹہ ڈیڑھ کر کے آ جاتا ہوں. اس وقت مجھے یاد ہے یہ سیٹ آتا تھا کوئی 2,500-3 ہزار کا. یہ بات ہے کہ مڈ 90s کی، 97 میں یہ شروع ہوا تھا. پھر مجھے لگا کہ آنرشپ کا مسئلہ ہے. وہ کتابیں کون سی ہوتی تھیں اس میں؟ وہ کتابیں شہاب نامہ، جنٹلمین بسم اللہ، صحیح. اس طرح کی کتابیں، گڈریا، مختلف، جو مجھے لگتا تھا کہ آپ کو اس سوسائٹی کے پس منظر سے، اس کے حال سے، یعنی ماضی و حال سے آپ مستقبل کشید کر سکتے ہیں. صحیح. اس سوسائٹی کو جانے، میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا. صحیح. لیکن اس کے اثرات جب بہت برے، تو پھر مجھے کسی دماغ میں ایک بات آئی اتنی 10 سال کی مسلسل جدوجہد سے کہ آنرشپ مسنگ ہے. کیونکہ ان بک کے دوران جب میں ذکر کرتا تھا نا سنی سنائی باتوں سے، وہ تمہارا ایک آئی جی بھی ہے، آپ میں سے ایک جرنیل بھی بن چکا ہے، جو ہیروز کے نام سنے ہوئے تھے چند ایک کے، تو اس وقت وہ رسپونڈ کرتے تھے بچے، ادروائز رسپونڈ ہی نہیں کرتے تھے. پھر مجھے وہ بچپن کی اپنی نا، میرا دیہی بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا، لیکن آبزرویشن اچھی تھی. میں نے دیکھا ہے کہ اپنے بچپن میں جو چرواہے ہوتے ہیں نا، پروفیشنل چرواہے، وہ مال مویشی لے کے جاتے ہیں اور منتھلی، پرانے زمانوں میں 6 مہینے بعد ان کو فصل سے حصہ مل جاتا تھا، ان کا جو طے ہوتا ہے، کسی کی 1 بکری، کسی کی 4 بھینسیں، کسی کی 2 گائیں، کسی کی 1 بھینس، وہ سب کے اکٹھے کر کے اور شام کو وہ لے آتے ہیں، ہر کسی کے گاؤں کے گھروں میں چھوڑتے ہیں. اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کی 1 بکری بھی ہوتی ہے نا، شام کو اگر وہ ٹائم ہونے والا ہے، سورج سے حساب لگا لیں یا گھڑی سے لگا لیں کہ بھئی ہمارے مال مویشی آنے والے ہیں، تو ریوڑ کو پنجابی میں کہتے ہیں مال. تو آپ بکری والے کو کہیں کہ رانا صاحب ذرا بازار چلنا ہے یا ادھر چلنا ہے کہیں، تو رانا صاحب کہیں گے یار میرا مال آ رہا ہے. تو 1 بکری، پورے ریوڑ میں 1 بکری، بچیا
آپ کو پورے ریوڑ کا مالک بنا دیتی ہے. تو یہ والی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے تو میں نے اس معاشرتی بیگانگی کے مرض کو معاشرتی بیگانگی کے مرض کو دور کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی، دھرتی جائے کیوں پرائے، جس میں سے یہ ڈائگنوز ہوا 6000 سال برِ صغیر کی اس تاریخ سے، کوئی 3 ساڑھے 3 ہزار سال کی تو لکھی پڑی ہے، اس سے پہلے جو سنی سنائی ہے، کہ یہ تو اسی دھرتی کے بچے ہیں. مسیحی تو یہ ہوئے 250 سال پہلے، کوئی 200 سال پہلے ہو گیا ہوگا، لیکن ایوریج 150 250 سال. تو ان کا ناطا تو اس دھرتی سے تب سے ہے جب سندھو کہیں منسرور سے پھوٹا ہوگا. تو یہ تو انہی وادیوں میں رہتے ہیں. تو یہ اس میں ایک تو یہ ریزنز ڈائگنوز کی کہ یہ کیوں اپنی معاشرے دھرتی سے بیگانے کیوں ہیں، دھرتی جائے تو ہیں لیکن معاشرے سے بیگانے کیوں ہو گئے. اور ساتھ ہی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ تو اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ دھرتی کے بچے ہیں. اس پہ تو لوگ بڑا، آپ نے دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں، پاکستانی قوم میں اس بات پہ کتنا کچھ لوگ فخر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی محرومی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ اس میں پہلا نقطہ تو یہ طے ہوا. سیکنڈ پھر میں نے لگ کے وہ جو سنی سنائی باتیں تھی نا، ایک جرنیل بھی ہے، ایک کوئی ستارہ جرت بھی ہے، پھر بڑی وہ ایک لمبی داستان ہے. اور رانا صاحب اس میں سے بہت ساری جدوجہد کے وٹنس ہیں، بہت تحقیق، اداروں سے خط و کتابت مسلسل، ان کی انکوائریاں بھی بھگتیں، ان کو مطمئن کرنا، ان کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہے. صحیح. تو شہداء کی لسٹ لی، اور پھر اپنے پرسنل لیول پہ مختلف لوگوں کی کہانیاں کھوجی. تو ایک چھوٹی سی مختصر سی کتاب جس کا کوئی علمی ادبی کوئی وزن نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے میری کتب میں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اس کو اس مقصد سے جوڑ کے دیکھیں کہ یہ 40-50 لاکھ لوگ جن کو 2017 کی مردم شماری میں مسلم لیگ گورنمنٹ نے کوئی 33 لاکھ بنایا، اور وہ جو ریسرچ کہتی ہے 51 سے لے کے 2017، اگر اسی ریشو سے ہوتے تو آج یہ کوئی 45 لاکھ ہوتے. تو ان 45 لاکھ لوگوں کو دیکھیں، مسئلے مسائل جو ہیں اس پہ ہزاروں NGO کام کرتی ہیں، کمزوریوں کا بہت زیادہ ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ہیں بھی مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں. اگر کوئی کہے جی کوئی مسائل نہیں ہے سوسائٹی میں، مسئلہ نہیں ہے اقلیتوں کو، تو وہ جھوٹ ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان کی صرف کمزوریاں ہی ہیں اس معاشرے کے معروضی حالات میں، تو ایسا بھی نہیں ہے. ان کی کچھ توانائیاں بھی ہیں، ان کو درپیش مسائل بہت ہیں، لیکن ان کے لیے دستیاب موقع بھی ہیں. تو یہ پھر اس تحقیق میں کہ بھئی آپ تو حیدران کے ساتھی بھی ہیں، آپ میں سے 24 کو تو 30 بہادری کے تمغے بھی مل چکے ہیں، آپ تو مقامی جرنیل بھی ہیں، 6 مقامی جرنیل ہیں 2 سٹار، اور کوئی جن کا تعلق کرسچن کمیونٹی جی دیسی یعنی دیسی کرسچن مقامی. اس کتابوں کے نام لمبے اسی لیے ہوتے ہیں کہ افواج پاکستان کے مقامی مسیحی جرنیل، کیونکہ اگر آپ صرف مسیحی جرنیل کہیں گے تو کوئی انگریزوں کی طرف نہ لے جائے. ٹھیک ہے نا، وہ تو بہت ہیں. وہ تو پہلے میرا خیال ہے افواج پاکستان کے 6 چیف تھے مسیحی، لیکن وہ سارے انگریز مسیحی تھے. برطانوی تھے. تو ہمارے پاس 34 1 سٹار اور 2 سٹار جو ہیں وہ مقامی مسیحی یعنی جرنیل ہیں. میجر جنرل 6 میجر جنرل اینڈ ایکویلنٹ ایئر فورس میں بھی ہیں، اور 3 تھے آرمی سے، 2 ایئر آپ فورس. تینوں افواج کی بات. جی میں تینوں افواج کی بات کر رہا ہوں. 28 بریگیڈیئر اینڈ ایکویلنٹ، جن میں سے 2-4 ابھی بھی سرو کر رہے ہوں گے، ایک میجر جنرل ابھی سرو کر رہے ہیں. تو یہ پھر کوئی 6-7 کتابیں اس موضوع پہ ہیں، جن کی نقطہ یہی ہے کہ یہ میسج جائے ان 45 لاکھ کو، جنہیں 2023 میں نون لیگ نے 33 لاکھ سم تھنگ بنایا ہوا ہے. ان 45 لاکھ کو یہ پیغام جائے کہ مسائل کے ساتھ جب ہر بندہ، یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہجرت کر جائے، تو وہ پاسبل نہیں ہے.
میری جو ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تقریباً 75-100 سال میں جو فرسٹ ورلڈ میں ہجرت ہوئی ہے پاکستانی مسیحیوں کی، اس کی تعداد کوئی 60-70 ہزار ہے. تو اب 60-70 ہزار اگر 100 سال میں گئے ہیں تو باقی 40-45 لاکھ کتنے سالوں میں جائیں گے؟ تو 1500-200. اچھا، یہ صاحب آپ پنجاب کا فگر بتا رہے ہیں، آپ اوور پورے آل پاکستان اوور آل؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ تو کوئی راستہ نہ ہوا. دوسرا ہے ہر وقت آپ فرار اور صدمے کی کیفیت میں رہیں. وہ بھی کوئی کسی فرد، کسی کمیونٹی، کسی قبیلے، کسی انسانی گروہ کے لیے کوئی بقا و ترقی کا راستہ نہیں ہے. ہر وقت صدمے اور فرار کی کیفیت میں رہیں گے تو خاک اس میں جئیں گے. پھر تیسرا یہ راستہ ایک دیا جس کا مختصر پیغام یہ تھا، اس فلسفی کو جب یہ ذرا پالش ہوتی گئی اور یہ کتابوں ردی کا وزن بڑھتا گیا، یہ 17 تک پہنچ گیا. اور اس میں سمپل اگر ایک لائن میں کہا جائے تو پیغام انضمام بذریعہ شناخت برائے ترقی و بقا. یہ منشور ہے، یہ منشور نہیں ہے. اچھا، یہ دنیا بھر کی اقلیتوں پہ جہاں کے معروضی حالات ایسے ہوں، یعنی کچھ تو بڑے ایکسٹریم لیول کے ہیں نا، کچھ ان کے مسائل ہی اور ہیں، 2-4 ملک ایسے ہیں، لیکن جہاں ایسے ہوں وہاں بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر اختلاف کے، آپ اس طرح اپنی شناخت کی بنیاد پر، جس پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے رد عمل میں آپ معاشرتی بیگانگی اختیار کر لیں جو میرے اسکول کی کلاس کے بچوں کی تھی، تو پھر ایک تو معاشرتی جبر، تاریخ کا جبر، امتیازی سماجی رویے، اور دوسرا پھر آپ نے جو اپنے ایک معاشرتی بیگانگی کا مرض پیدا کر لیا، اس کی بدولت آپ اپنے آپ پر ترقی کے ہزاروں راہیں خود ہی بند کر لیتے ہیں. اچھا، اس میں اعظم آپ نے تو جیسے فوک وزڈم کی بالکل ایک بڑی دلچسپ مثال دی، وہ جو آپ نے مال والی دی، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جس صف میں، اگر جس لشکر کی ایک صف بھی میری ہے تو وہ لشکر بھی پورا کا پورا میرا ہے. تو آپ نے جو افواج پاکستان میں جن لوگوں کے اوپر کام کیا، اگر ہمیں کچھ ہمارے سننے والوں کو آپ کچھ ایسے نام بتائیں، کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جنہوں نے بالکل پاکستان کی جو جنگیں ہوئی ان میں اور اپنا بہت کردار ادا کیا، تاکہ لوگوں کو ذرا شخصیات کے بارے میں پتہ چلے. دیکھیں، ہمارا جو پہلا مارکہ ہے وہ ہے 1948. تو تاریخ کھنگالیں، ایک گروپ کیپٹن حالی صاحب تھے، ان کا ایک میں نے ریسرچ پڑھی اور پھر اس ہیرو کے بچوں سے بات چیت رہی، پھر وہ پوری کہانی اس کتاب میں شامل ہے. یہ 1948 میں ہماری جنگ میں اس وقت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ایئر فورس نے حصہ نہیں لیا تھا، تو وہ ڈراپ سارٹیز کرتے تھے، راشن واشن. تو ایک ہمارے پاکستان ایئر فورس کے پہلے ستارہ جرأت ہیں، وہ بعد میں ایئر کموڈور بنے، اس وقت فلائٹ لیفٹیننٹ تھے. ان کا نام، آخری نام ان کا ڈوگر تھا. یہ بعد میں ایئر فورس کی جو کمانڈو بٹالین جنہوں نے کھڑی کی، یہ وہ بھی تھے، ایئر فورس کی کمانڈو یونٹ کے یہ بانی تھے. یہ پہلے ستارہ جرأت بھی تھے. یہ کوئی ساؤٹی کر کے آ رہے تھے، وہی جو رسد وغیرہ. تو یہ سوئے ہوئے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے. جگجیون تھے ان کے ساتھ، ایک فلائٹ لیفٹیننٹ نیویگیٹر پاکستانی ایئر فورس میں، پاکستان ایئر فورس کے. تو یہ واپس آ رہے تھے، تو شاید کہیں بہت بارڈر کے قریب ہو گئے لائن آف کنٹرول کے. تو 2 طیارے انڈین، انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ سری نگر پہ اتر جائیں. تو فلائٹ لیفٹیننٹ جگجیون جو اس وقت فلائی کر رہے تھے، انہوں نے فٹافٹ ان کو اٹھایا، خود گن سنبھال لی اور چیخ کر ان کو کہا ڈوگر کہ ڈوگر، ہار نہیں ماننا، ہم پاکستان میں جیے ہیں وہیں مریں گے. خیر ڈوگر صاحب کی مہارت، وہ طیارہ لے آئے، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. یہ بھی کرتے رہے، یہ زخمی ہو گئے شدید اور بے ہوش ہو گئے. ساتھ ایک کوئی حوالدار تھا جو ہوگا آفیشیل ڈیوٹی پہ، وہ بھی زخمی ہوا. اور یہ طیارہ ڈوگر صاحب لے آئے
اسی مہارت کی یا اسی آپریشن پہ ان کو ایس جے ملا. اور جگجیون اس حساب سے آپ دیکھیں تو پاکستان ایئر فورس کے پہلے یا دوسرے، پہلے زخمی ہوئے، خون بہایا، 7 حوالدار ہے. ان کا نام تھا مختار احمد ڈوگر، ایئر کموڈور، اس وقت فلائٹ لیفٹیننٹ تھے. اب پہلے مارکے میں ایئر فورس کی طرف سے پہلا یا دوسرا خون بہانے والا مسیحی تھا، جس کا نام فلائٹ لیفٹیننٹ جگجیون. جگجیون. اچھا. واہ کینٹ میں ان کی فیملی رہتی ہے، ان کی تو بیٹی یہ سے. مطلب زخمی ہوئے تھے یا یہ اس وقت زخمی ہوئے تھے. اچھا اچھا اچھا. بعد میں وہ انہوں نے یہ سرو کیا 48 کشمیر وار. 48 میں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان آپٹ کیا تھا. صحیح. یعنی سروس ظاہر اس وقت تو جی. فوج انڈین رائل آرمی تھی، وہ جی، تقسیم ہوئی تو انڈین رائل ایئر فورس میں سے جب تقسیم ہوئی تو یہ ایک طرح پاکستان ایئر فورس کے جو دیگر بانیان تھے ان میں سے ایک تھے. اور اب اس کے بعد پھر 62 کے جہاد کشمیر میں بھی بہت سارے نام ایسے، کوئی کیپٹن وارث ہیں، کوئی ایک میجر بینسن تھے، جن کے بہت ساری سٹوریز ملتی ہیں اگر آپ اسی پہ تحقیق کریں، اس میں بھی شامل تھے لوگ. پھر 65 کی جنگ میں تو پاکستان ایئر فورس کو 70 ستارہ جرأت ملے، 70. جی، جن میں سے 7 مسیحی تھے. اور وہ کس لیول کے تھے؟ ان میں سے ونگ کمانڈر لیزری مڈل کوٹ تھے جو بعد میں 71 میں شہید ہو گئے. اور یہ وہ پاکستان ایئر فورس کے واحد ایسے شہید ہیں جن کے پاس 2 دفعہ ستارہ جرأت اور 1 دفعہ ستارہ بصالت ہے. اور کیا ان کی شخصیت تھی اس وقت. جن کو ملے ستارہ جرأت 6 ملے تھے، ان کو 7واں شہادت کے بعد 71 میں ملا تھا. ان میں سیسل چودھری تھے، ہلواڑہ کے ہیرو. اس میں ایئر کوموڈور، اس وقت شاید ونگ کمانڈر تھے، نذیر لطیف، بل المعروف بل تھے. میں نے ان پہ ایک پوری کتاب لکھی ہے، بل دا لیجنڈ. ان کی پرسنالٹی سے نے مجھے اتنا انسپائر کیا ہے دفاع پاکستان میں مسیحوں کے کردار پر. وہ بہت ہی کوئی تلسمیاتی قسم کی. ہمارے جو ایک کبھی ہیرو ڈیتھ ہوئی ہے سجاد حیدر، وہ بھی ستارہ جرأت تھے، ایئر فورس کے. ایئر فورس کے ایئر کموڈور، ریٹائرڈ ہوئے. اس طرح کے لوگوں کی تحریریں ان کی ڈیتھ پہ جو لکھی گئی ہیں، سابقہ ایئر چیف مارشل جمال خان، ان کی تحریریں آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بل لطیف شاید دنیا کے کوئی چند ٹاپ 10 میں سے ایک پائلٹ تھے جنہوں نے 65 میں 71 میں کمال کیا. 71 میں وہ ماڑی پور کے بیس کمانڈر تھے. تو اسی ریفرنس سے کہ وہ حیدران کے جو مسیحی ساتھی ہیں ان کے بھی ایک کردار ہیں. میری ایک کتاب ہے حیدران کے مسیحی ساتھی، یعنی وہ جن نشان حیدر جن لوگوں کو حاصل کرنے والے جو ہمارے شہداء تھے جو ان کے ساتھ مسیحی تھے. تو وہ 4 کریکٹر ہیں. تو یہ بیس کمانڈر تھے راشد میناس کے 71 میں ماڑی پور. ان کو ستارہ جرأت ملا 65 میں، ستارہ بصارت ملا 1971 میں. اس طرح پھر 65 کے ایک بہت بڑے وار ہیرو تھے اس وقت، گروپ کیپٹن تھے، وہ بعد میں ایئر مارشل بنے، ایئر وائس مارشل. ان کا نام تھا ایرک جی ہال. وہ اس وقت گروپ کیپٹن تھے. اور ان جو ہمیں تاریخ کھنگالنے سے پتہ چلا کہ وہ اس وقت ہمارے پاس ہیوی بمبار نہیں تھے، تو انہوں نے ایک C-130 کو ماڈیفائی کیا اور جتنے پھر اس طرح کے آپریشنز کیے انہوں نے. اور پہلے آپریشنز میں وہ خود بیٹھے کاکپٹ میں. تو جو جونیئر 65 لوگ، میں، ہاں 65 میں، انہوں نے کہا کہ جی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یار یہ میرا ایڈونچر ہے، تو اگر کوئی جان جاتی ہے تو پہلی میری جانی چاہیے. انہوں نے کہتے ہیں کہ 65 کی جنگ میں بہت بڑا فرق ڈالا ان کی اس انوینشن نے. انہوں نے خود ہی ماڈیفائی کیا، ظاہر ہے ان کی پوری ٹیم نے، لیکن ان کا آئیڈیا تھا. انہوں نے بڑے کیا نام بڑے بتایا آپ نے؟ ان کا نام تھا ایرک جی ہال. بعد میں وہ ان کو بھی ایس جے ملا، ستارہ جرأت. ستارہ جرأت. لوکل ٹو. جی لوکل کرسچن، لوکل مقامی کرسچن. صحیح.
اور اس کے بعد تھے سیسل چودھری صاحب کا، تو ظاہر ہے وہ تو بہت ہی معروف ہیں، بہت معروف ہیں۔ پیٹر کرسٹی تھے، انہیں تمغہ جرأت ملا، وہ بعد میں 71 میں شہید ہو گئے، تو ان کو اس وقت پھر ستارہ جرأت ملا، لیکن اس وقت ان کو تمغہ جرأت ملا تھا انہیں۔ ایک اور تھے جیسے پیٹر کرسٹی نیویگیٹر تھے، اسی طرح اسکواڈرن لیڈر ڈیسمنڈ ہارنی تھے۔ پیٹر کرسٹی بھی اسکواڈرن لیڈر تھے۔ تو 65 کی جنگ میں 70 میں سے 6 ستارہ جرأت مسیحوں کے پاس آئے، اور سارے ایئر فورس میں تھے یہ۔ سارے ایئر فورس میں۔ اور ایک جو تھا واحد جو پاکستان آرمی میں ملا، وہ یہ چونڈا کے محاذ پہ تھے، میجر رامون جشوا۔ وہ پھر 67-68 میں وہ مائیگریٹ کر گئے، کینیڈا چلے گئے، ابھی بھی ہیں، وہ کوئی 85 سال کے ہیں اور بہت جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کتابوں نے ہمیں دوبارہ 50 سال بعد وطن سے جوڑ دیا، کینیڈا میں ہیں۔ اور ان کی آپ دھرتی سے جڑت دیکھیں، لگاؤ دیکھیں کہ کینیڈا میں کئی افسروں نے کوشش کی کہ جو ظاہر ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سارے لوگ ہمارے چلے جاتے ہیں، تو وہاں پاکستان آرم فورسز کی ایسوسیشن بنانے کی کوشش کی، تو نہیں کامیاب ہوئی۔ یہ پہلے فاؤنڈر ہیں، اور ان کو جو بھی وہاں چیف وغیرہ بھی ہمارے کئی جا چکے ہیں جو بہت سینئر پوزیشن کے، وہ بھی ان کا بہت ہی ریگارڈ کرتے ہیں کہ یہ فاؤنڈر ہیں اس ایسوسیشن کے۔ جوشوا صاحب، جی، میجر رامون جشوا، یہ شاید کوئی 12ویں پی ایم اے کے تھے، 12ویں یا 16ویں کے۔ تو یعنی 48 ہو، 65 ہو، 71 میں تو پھر شہادتوں کا پورا ایک سلسلہ ہے۔ پیٹر کرسٹی شہید ہوئے، مارون لیزلی مڈل کوٹ ڈیفینس کلب میں میری ایک کتاب پہ کوئی تقریب تھی، تو وہاں شہید کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور بہت سے لوگ تھے، اور وہ میں اپنی چرب زمانی میں جب لگا ہوا تھا، آدھے لوگ رو رہے تھے، تو ایک صاحب اٹھے جو ناسا میں کام کر چکے تھے اچھے عہدے پہ، بعد میں جب تقریب ختم ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایم عالم عمر کے آخری حصے میں میرے پڑوسی تھے، تو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم اکثر، کیونکہ وہ شعبہ ملتا جلتا تھا، تو اگر وہ کسی لیکچر کے لیے عالم صاحب کو بلایا جاتا تھا، یہ ساتھ چلے جاتے تھے ان کے ڈرائیور کے طور پہ، دوستی بھی تھی۔ تو کہتے ہیں ایک دن باتوں میں میں نے پوچھا کہ 65 میں اگر کسی کو نشان حیدر ملتا ہے ایئر فورس میں تو کس کو ملتا؟ تو کہنے کہ انہوں نے ایک سیکنڈ لگایا، انہوں نے کہا جی رفیقی شہید کو، جن کو ہلال جرأت ملا، شاید ایس جے اور ہلال جرأت۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا 71 میں اگر ملتا آپریشنل، کیونکہ راشد میناز صاحب کا تو ایک دوسرے معاملہ تھا، تو انہوں نے کہتے ہیں ایک سیکنڈ نہیں لگایا، انہوں نے کہا جی پھر لیزلی مڈل کوٹ کو ملتا۔ یہ بھی بہت ہی، جو اس وقت کے ہمارے ٹاپ گن، میرا خیال ہے 9 اسکواڈرن بھی انہوں نے کمانڈ کیا تھا۔ پھر ان کی جو کہانی ہے وہ چھپی ٹریبیون میں نے اردو میں کھوج کھاج کے ان کی بیٹی کا انٹرویو، ان کے ساتھیوں کے انٹرویو، وہ ٹریبیون میں چھپی۔ پھر اس کی وجہ سے پھر ایئر فورس کی ہائی کمان، نے اثر ڈالا دیگر اداروں پہ، تو اس سے ریسرچ میں بھی بڑی مدد ملی۔ اس پہ کچھ ہمیں لیزلی مڈل کوٹ کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں ان کی بہت ہی، کہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھیوں نے ان کے بارے میں لکھا کہ وہ بہت ہی جنٹل مین افسر تھے۔ اور ایک واقعہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ بیٹی ان کی زندہ ہیں، کراچی میں ہی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں کوئی 9-10 سال کی تھی، میاں والی پوسٹنگ تھی ہماری، تو اسکول میں کوئی پروگرام چل رہا تھا کہ میرا پاکستان ہے، اس طرح کوئی تقریری مقابلہ تھا، تو ان کی کلاس کا کوئی بچہ تھا علی، یہ جب پریکٹس کر رہی تھی تو اس نے کہا جاؤ تمہارا ملک کہاں سے آ گیا، اپنا نام دیکھو۔ اس کا لیزلی این مڈل کوٹ ہے، وہ ہیں اینگلو انڈین۔ تو میں ایک اور چیز کلیئر کرتا ہوں کہ میں کوئی اینگلو انڈین، مجھے نہیں لگتا کسی ازبک میں
یا کوئی انگریز یہاں رہ گیا، اس نے لوکل سے شادی کر لی ہو، تو اس میں اور ازبک میں کیا فرق ہے؟ کوئی باہر سے آئے تھے، اس مٹی کو اپنا لیا، دھرتی کو جس طرح انہوں نے اپنا لیا انہوں نے بھی اپنا لیا، اپنا وطن بنا لیا۔ تو کہتے ہیں اس نے، اس بچی نے اس کو، اپنے دوست کو مارا، کلاس فیلو کو، اور رونا شروع ہو گیا، کیونکہ گھر میں تو ہر وقت باتیں ہوتی تھی حب الوطنی کی۔ والدہ کہتی تھی کہ ہمارے سارے عزیز چلے گئے ہیں، تم بھی چلو، اور وہ کہتا تھا نہیں، میں تو یہیں جنم لیا، میں نے یہیں رہوں گا، یہیں دفن ہوں گا۔ تو وہ روتی رہی، گھر آ گئی۔ شام کو جب یہ آئے فادر ان کے، تو ماں نے بتایا کہ آج تمہاری لاڈلی نے یہ کارنامہ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹی بتاتی ہے ان کی کہ مجھے ڈیڈی نے بٹھایا پیار سے، جو ان کی عادت تھی، بہت ہی سافٹ طریقے سے انہوں نے کہا دیکھا بیٹا، یہ جو اس جھنڈے کا جو سبز حصہ ہے نا، یہ تمہارے اس دوست کا ہے، اور وائٹ حصہ جو ہے نا، یہ ہمارا ہے، اور یہ پول اس میں ہے کہ ہم اس کو ذرا مضبوطی سے تھامے رکھیں کہ یہ ساری عمر لہلہاتا رہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ اس طرح کی باتوں پہ بالکل توجہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو معاشرے میں اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ اس طرح کی چھوٹی سوچ کی آواز آپ کے کانوں تک بھی نہ پہنچے۔ اور وہ شہید ہو گئے 71 میں۔ بعد میں اس کی والدہ بھی پھر پہلے تو کہتی تھی کہ چلیں ہم، پھر وہ یہیں رہی، ان کی ڈیتھ ہو گئی میرے خیال ہے کوئی 5-10 سال پہلے، بیٹی اب یہیں ہے، وہ رہتی ہیں۔ تو اس طرح کے بے تحاشا 71 میں ایک اور بہت ینگ لیفٹیننٹ تھا، وہ پوری فیملی فوج میں تھی، ان کے والد، چچا، ایک کزن، اس کو شاید جو پاس آؤٹ ہوئے تو کوئی میرے خیال ہے کوئی مہینہ دو پہلے پاس آؤٹ ہوا تھا ان کا کورس 71 میں، تو ان کی پہلی پوسٹنگ ہی وہاں ہوئی، وہاں ان کی شہادت ہوئی کسی جنگی پیٹرول پہ۔ اور کوئی 2 سال بعد جب ہمارے جنگی قیدی آئے تو ایک میجر، ڈاکٹر میجر پاکستانی فوج کے، وہ ان کے گھر والوں سے ملے، اور اس نے ان کی بھائیوں کو اور کہا کہ آپ کی والدہ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ مشکل کام ہے، 17-18 سال کا نوجوان ہوگا۔ تو کہتے ہیں اس نے آپریشن ٹیبل پہ مجھے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ گولی جو ہے نا، یہ نکال لو اور میری ماں کو دینا، اور اس کو بتانا تیرے بیٹے نے سینے پہ گولی کھائی۔ تو اس طرح کی ایمان افروز داستانیں ہیں پاکستانی مسیحوں کی، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ۔ کارگل کی جنگ میں میجر سرمس رؤف غازی تھے، لالک جان اور کیپٹن کرن شیر خان کے ساتھ، وہ بھی حیدران کے مسیحی ساتھی، جو میری ایک کتاب ہے اس کا وہ ایک کردار ہیں، وہ وہاں ان کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد وہ کوئی 2 سال بعد شہید ہو گئے یہ وار آن ٹیرر میں۔ تمغہ بسالت، اگر آپ لاہور ایئرپورٹ سے نیچے کی طرف اتریں تو وہیں قریبی ان کا گاؤں تھا، وہیں 1.5 پنڈی کے نام سے قبرستان میں ان کی یونٹ نے بڑا لمبی چوڑی ان کی یادگار بنائی ہوئی ہے، ہر سال مسیحی بھی اور ان کی یونٹ بھی آتی ہے، اور دیگر لاہوری بھی پہنچتے ہیں۔ اس طرح یہ دیکھیں، یہ پوری ایک کتاب ہے۔ بعد میں جو پہلی کتاب جو بہت لمبا نام تھا نا، وہ ایک مقصد کو بیان کرنا تھا کہ بھائی جب ہم سبز لالی کہتے ہیں تو یہ سفید بھی ہے، اور اس سفید والے حصے کے بھی شہداء بھی ہیں، غازی بھی ہیں، محافظان وطن بھی ہیں۔ تو پھر اس کتاب کو جب یہ جمع ہوتی گئی تحقیق، تو شان سبز و سفید کے نام سے کمپائل کیا، اور پھر اس کو چھوٹی چھوٹی کتابوں میں، تاکہ طالب علموں تک، جن کو جوڑنے کے لیے یہ میں نے اتنی تگودو کی ہے، سرمایہ کاری کی ہے، یا میں تو اسے وقت کا ضیاع نہیں کہتا، مجھے تو یہ سرمایہ کاری لگتی ہے جس کا اثر بہت آگے تک آتا رہے گا۔ جی پوری تحریک ہے یہ، جی مطلب پوری۔ اعظم ایک چیز اور بتائیے کہ یہ اس میں سے ظاہر ہے بہت سی باتیں ہمارے لیے بھی نہیں ہوں گی، سننے والوں کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گی، تو یہ جب باتیں آپ لوگوں تک پہنچیں تو
خود آپ کی مطلب ہماری مسیحی کمیونٹی کے لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا، ہاں اور پھر مسلم کا بھی کیا تھا، کہ مطلب کیا آپ کو لگا کہ یار یہ لوگ تو واقف ہی نہیں تھے ان باتوں سے، آپ کو یہ احساس ہوا کیا؟ جی بہت بہت ہی لوگوں نے پرائڈ کے طور پہ لیا، اور میں اکثر ایک ذرائع تفنن لیکن وہ حقیقت ہے یہ بات کہتا ہوں کہ میری کتابیں پڑھی کم گئیں، بانٹی زیادہ گئیں، کہ صحیح کہ وہ لوگوں نے اس کو پرائڈ کے طور پہ نا کہ دیکھو ہم بھی ایسے ہوتے ہیں. پھر ہمارے جو دیگر جو ہمارے ہم وطن تھے یعنی مسلمان پاکستانی، ان کا رویہ بہت ہی شاندار تھا. ٹاپ ہمارے جو بھی اینکر ہیں سب نے اس پہ بات کی، اس پہ اس پہ لکھا. کافی جی آپ نے دیکھا ہوگا ان کتابوں پہ. اور دوسرا اس کا یہ مقصد تو بہت ہوا کہ ایک پرائڈ دیا، لیکن ایک مقصد ہم بہت بری طرح ناکام رہے، میں ایک تحریک شناخت کے رضاکار کے طور پہ، کہ جیسے یہ حیدران کے مسیحی ساتھی ہے، یہ 4 کردار ہیں: میجر سرمس رؤف، ایئر کموڈور نذیر لطیف، جنرل ریٹائرڈ پیٹر اب مرحوم بھی ہو گئے یہ، اور چوتھے میں اس وقت بول رہا ہوں سر لی اینن، محفوظ شہید کے جو سی او تھے. اس رات ان کی وہ میں نے تقریر بھی بڑی مشکل سے ڈھونڈی، جو انہوں نے پل کنجری پہ جب قبضہ ہو گیا سیز فائر کے بعد، تو دوسرے قریبی یونٹ کے سی او نے فون کیا کہ مجھے کمپنی چاہیے، تو انہوں نے جب وہ کمپنی بھجوائی تھی نا، تو اس وقت کرنل سر لی اینن تھے ان کے کمانڈنگ افسر. تو انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی ان کو، اور بعد میں وہ کارنامہ جو محفوظ شہید کی کمپنی نے کیا وہ تو اب پاکستان کی ملٹری کی تاریخ کا ایک بہت درخشندہ باب ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے جو کردار ہیں، اب ہم سرکاری سطح پہ مذہبی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، تو ان 4 کرداروں کو اگر میں نہیں کہتا کہ سرکار اپنے اس کو کورس میں شامل کر لے، میں کہتا ہوں کہ جو مسیحیوں کے پاس کچھ 3,500 اسکول کا نیٹ ورک ہے، یہ اگر اپنے بچوں کو پڑھاتے، ایک اعظم معراج کو پتہ چلا تو پورے معاشرے نے جو اس پہ رسپونڈ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر یہ 45 لاکھ میں سے 10-12 لاکھ بچے اسکول جا رہے ہیں، یہ 2013 میں پہلی کتاب چھپی، تو آج تقریباً 12 سال میں وہ نسل جوان ہو جاتی، تو وہ کس لیول کا یہ ہم آہنگی پھیلتی. اب اس سے بڑی معاشرتی ہم آہنگی کوئی ہو سکتی ہے کہ 11 ہمارے نشان حیدر ہیں، پاکستانی قوم کے 25-25.5 کروڑ میں سے ہر بندے کو ان کے نام زبانی یاد ہیں، 11 نہیں تو کچھ یاد ہوں گے، لیکن یہ پتہ ہے کہ ان کی تکریم کس لیول کی ہے، ان کا معاشرے میں سٹیٹس کیا ہے. اب اگر حیدران کے مسیحی ساتھیوں کو بھی اسی نیت سے پھیلایا جاتا تو اس میں مذہبی معاشرتی ہم آہنگی جو ہم کروڑوں اربوں لگا کے 5 سٹار ہوٹلوں میں کرتے ہیں، تو اس سے کہیں آسان نہیں کہ یہ پوسٹرز مسیحی اپنے اسکولوں میں لگا دیتے اور وہاں 80% بچے مسلمان آتے ہیں. جو بھی مشنری اسکول ہیں وہاں 20% 25% سے زیادہ کا ریشو نہیں ہے، کہیں اس سے بھی کم ہوگا. تو یہ معاشرتی ہم آہنگی کا کتنا سستا طریقہ ہے. 4-5 ہزار کا ایک پورٹریٹ بنتا ہے، اس سے سستا بنوا لو 3-4 ہزار کا بنتا ہے. اس سے بھی آپ کے پاس دیکھیں نظریات پھیلانے کے لیے، مقصد پھیلانے کے لیے پیسہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا. 150 روپے کا پینافلیکس بن جاتا ہے، وہی دیوار پہ لگا دیں. ہم نے آپ کے ہمارے کامن جاننے والے شہزاد نے بڑی محنت سے یہ پورٹریٹ ڈیزائن کیے ہیں، آپ اپنی اسکرین پہ ضرور اس کو دکھائیں. یہ 4 کردار، اسی طرح کے دیگر اور بہت سے کردار ہیں. جیسے یہ بات جو میں نے بتائی کہ مجھے وہ نور صاحب نے، ناسا کے سابقہ جو سٹاف ممبر تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے ایم عالم نے یہ کہا تھا مارون لیزلی مڈل کوٹ شہید کے بارے میں.
میں نے 3 سال لگائے یہ کتاب میں یہ بات شامل کرنے کے لیے. میں نور صاحب کو کہتا تھا یہ واقعہ مجھے تفصیل سے لکھ کے دو تاکہ وہ مستند ہو. وہ ٹال مٹول کرتے رہے, پھر فائنلی جب انہوں نے لکھ کے دیا تو پھر اس کتاب میں اس کو شامل کیا. اب اس طرح کی باتیں ہم اپنے اسکول سسٹم کے ذریعے باہر لا سکتے تھے, لیکن ہم بری طرح ناکام رہے, کیونکہ وہاں جن لوگوں کے پاس یہ تعلیمی ادارے ہیں, پاکستانی مسیحی سماج کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کوئی بھی نئی سوچ جو ہوتی ہے وہ پنپتی ہے اس طرح کے مخصوص خیالات سے ہٹ کر. لیکن ہماری مجبوری کیا ہے, ہمارے پاس اس پلیٹ فارم کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. 40 سے 45 لاکھ کا ایک سماج, اور اس میں دیگر ادارے جو ہوتے ہیں جو اس طرح کے کاموں کو پھیلاتے ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں. تو ہمیں انہی کو کہنا ہوتا ہے, لیکن ان کا وہ جو طرز کہن پہ اڑنے کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس نے بہت بری طرح اس جو چیزیں دہائیوں میں ہونی تھی وہ دنوں میں ان کی مدد سے ہو سکتی ہے, اور بے ضرر ہے. میں نہیں سمجھتا ہم لگوا رہے ہیں کہیں اثر رسوخ سے, کہیں کوئی واقفیت سے, لیکن ادارے کے طور پہ انہوں نے اس میں بالکل رسپونڈ نہیں کیا کہ جب مذہب پڑھاتے ہیں تو 3 ہفتے وہ پڑھا لیں, 1 ہفتہ یہ پڑھا لیں. کولیکٹیو آئیڈینٹی جو ہے پاکستانی مسیحی کی, صرف یہی نہیں ہے افواج پاکستان میں, ہم نے اس میں تحریک شناخت کے پلیٹ فارم سے اس کے وہ اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے کہ انضمام کا پیغام شناخت کے ذریعے ترقی و بقا کے لیے, اس کے لیے دیگر کتب بھی ہیں. معاشرے کے ہر شعبے سے ہیروز کو سامنے لانے کا مقصد کوئی ڈائری مرتب کرنا نہیں ہے, اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں اگر آپ کو شان سے جینا ہے, جب تک بھی رہو, جب کسی کو موقع ملتے ہیں لوگ اچھے مستقبل کے لیے نکل جاتے ہیں, وہ تو ہمارے دوسرے ہم وطن بھی جاتے ہیں, لیکن ہر وقت فرار اور صدمے کی کیفیت میں رہنے سے بہتر ہے کہ ایک سمت طے کر کے اس کی طرف چلا جائے. اس میں ہم ناکام رہے ہیں, اور اب ظاہر ہے وہ دیگر عوامل سے آپ کس طرح لڑ سکتے ہیں, جبکہ اور وجہ کوئی سمجھ نہیں آتی. بڑے ان لوگوں سے قریبی تعلقات ہیں, بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں وہی بات کہ کتاب بانٹ دینی ہے, نہ پڑھنی ہے نہ پڑھانی ہے. صحیح سے. اچھا یہ تو آپ نے بات کی نا اپنے مسیحی کمیونٹی کی, اسکولز وغیرہ کی, لیکن حکومتی سطح پہ بھی ہم نہیں دیکھتے اس طرح سے کہ بھائی صوبائی لیول پر ہی صحیح, اگر ہر صوبائی حکومت اپنے ٹیکسٹ بک میں اس چیز کو شامل کر لے, تو اس حوالے سے کوئی کاوش, کوئی کوشش آپ دیکھیں, نے کی؟ میرا اس پہ نقطہ نظر یہ ہے کہ رانا صاحب کے, آپ کے بچے نے, میرے بچے نے پوزیشن لی, صحیح. تو خوشی سے مٹھائی تو پڑوسیوں کو آپ بھیجتے ہیں کہ میرے بیٹے نے پوزیشن لی ہے, پھر وہ محلے میں بات پھیلتی ہے. جب بالکل ہم بالکل. خود اس بات کو آنرشپ نہیں دے رہے تو کوئی کیوں کرے گا؟ یہ سوسائٹی 25-25.5 کروڑ کی, کیا آپ کے لیے انہوں نے دودھ اور شہد کی ناریں بہا دی ہیں جو میں گلا کروں؟ ہم اگر خود کرتے تو 45 لاکھ ضرب آدھوں تک تو پہنچ ہی جاتا نا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک منظم طریقے سے یہ انفارمیشن ان تک پہنچاتے. اس کتاب کو میں نے 7 کتابوں میں اسی لیے چھوٹا چھوٹا کیا کہ یہ ان کے کام آئے, اور یہ بھی نہیں, اس سے بھی سستا طریقہ اب ہم ڈیزائنر سے اس کو اس طرح کروا رہے ہیں کہ افواج پاکستان کے مقامی مسیحی جرنیل, اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ان جرنیلوں کی تصویریں بنائیں تاکہ کسی بچے میں تحقیق کی جستجو پیدا ہو, یہ جرنیل بنتے کیسے ہیں. اور جب اس کے نام کے ساتھ کھوکھر لکھا ہوتا ہے تو وہ آنرشپ ہے نا کہ پاکستانی مسیحی آدھے نہیں تو 30% کھوکھر ہوں گے. تو یار کھوکھر ہے تو اپنا ہی بندہ ہے. اگر یہ باجوہ کا کورس میٹ ہو سکتا ہے, اور یہ 2014 یا 16 میں جب اس کا بورڈ تھا, اگر یہ لیفٹیننٹ جنرل ہو جاتا تو یہ چیف کی دوڑ میں بھی ہوتا, کیونکہ آئین منع نہیں کرتا کہ آپ آرمی چیف نہیں لگ سکتے. تو بچے کے اس میں تحقیق, اب یہ ہم کیا بتائیں, اس میں سول سروسز میں 1926 میں جنہوں نے پاکستان آؤٹ کیا 2 افسر تھے. ایک تھے جو بعد میں چیف جسٹس بنے, جسٹس کرنیلیہ صاحب, انہوں نے 1926 میں ICS پاس کیا. دوسرے تھے, انہوں نے 1929 میں پاس کیا.
وہ تھے ننکانہ صاحب کے قریب ایک گاؤں ہے چھوٹا مارٹن پور، وہاں سے 1929 سے 1947 تک انہوں نے پہلے انتظامی اور یہ ہماری جوڈیشری اسی راستے سے آتی تھی، تو وہ اے سی بھی رہے لائل پور میں، وہ امبالہ میں بھی شاید اے سی رہے، اس کے بعد وہ ایک آدھ جگہ جج بھی رہے، پھر ان وہ کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا سیمول مارٹن برک، المعروف ایس ایم برک، ایسم جنہیں ہماری فارن پالیسی میں پڑھایا جاتا ہے، ایٹمی پالیسی میں پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتب بھی لکھی، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی برطانوی سول سروس سے، بعد میں لیاقت علی خان کے کہنے پہ انہوں نے پاکستان کی فارن آفس جوائن کیا، 11 ملکوں میں سفیر رہے۔ اچھا، اب یہ سول سروسز کا ہمارا جو ہے 2 یہ آپٹ کرنے والے، اور اس کے بعد 1980 تک کوئی 8 10 اور کوئی 14 کے قریب 80 سے آج تک 2023 تک۔ 1929 میں اگر مارٹن پور کے گھر گھر میں اس کا پورٹریٹ لگایا جاتا تو کیا کسی اور بچے کے جستجو نہیں ہوتی، یا تعلیمی اداروں میں، کہ یہ کیسے بنتے ہیں بھائی سفیر، یہ کیسے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں؟ ہم نے نہیں لگایا۔ تحریک شناخت نے کوئی 84 سال کے بعد ان کے سکول میں ان کا پورٹریٹ لگایا، اور آج ہم کہہ رہے ہیں یہ جو حیدران کے مسیحی ساتھیوں کے 4 پورٹریٹ کے ساتھ سیمول مارٹن برک کی بھی ہم نے شارٹ بایوگرافی ان کی پورٹریٹ پہ لکھی ہے۔ ایک اور ہیں دلشاد نجم الدین، جو پولیس سروس میں تھرو سی ایس ایس جانے والے صرف 2 ہی افسر تھے، ایک ایز ایس پی ریٹائرڈ ہو گئے، یہ 2 صوبوں میں آئی جی رہے۔ اگر آئی جی صاحب کی تصویر ہم نے لگائی ہوتی ہے اپنے 3000 سکولوں میں، اب دیکھیں سوسائٹی میں جہاں بہت سارے گلے شکوے ہیں، تو وہی جو شروع میں نے کہا کہ جہاں کمزوریاں ہیں، درپیش مسائل ہیں، وہاں دستیاب موقع بھی ہیں اور توانائیاں بھی ہیں۔ تو پولیس میں قیام پاکستان کے بعد کتنے لڑکے اے ایس پی بھرتی ہوئے ہوں گے تھرو سی ایس ایس؟ کوئی 3 4 5 10 ہزار شاید ہوئے ہوں۔ تو مسیحی ایک ایس پی کے طور پہ ریٹائرڈ ہو گیا، 56 میں بس 2 پاس ہوئے، دونوں کورس میٹ تھے، اور ایک صوبہ سندھ میں اور صوبہ بلوچستان میں آئی جی رہا، بعد میں سفیر بھی بنے، اور بھی انہوں نے بین الاقوامی بہت سارے فورم پہ پاکستان کی نمائندگی کی۔ تو اگر اس طرح کے ہیروز، وہ جو بکری والا وہ جو تھا جو مال کہتا ہے اپنا، تو اپنے بچوں کو ہم نے یہ کوئی روشنی کے مینار دکھائے ہوتے تو آج صرف 98 ایئرز میں یہ 34 کا فگر ہوتا۔ کوئی 2020 میں ایک اسپیشل سی ایس ایس اناؤنس ہوا تو مجھے لگا یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، 104 اسامیاں تھیں اس کے لیے، اقلیتوں کے لیے۔ کوٹا جو 2010 میں ہوا تھا اس کے بعد سے اکٹھی ہو کے، کیونکہ پاس ہی نہیں ہوتے، تو ہم نے بڑی رولا رپا ڈالا، بہت اویئرنیس پھیلائی، تھینکس ٹو یہ گیجٹ ایجاد کرنے والوں کی وجہ سے کام آسان ہو گیا۔ تو اس دفعہ کوئی 16 اقلیتی لوگ پاس ہوئے ہیں، 98 ایئرز میں 34 پاس ہوئے ہیں، اور 4 سال کی ہمارا یہ شور شرابہ، اور اس میں اگر اداروں کی شامل ہو جاتی منظم طریقے سے، کی انہوں نے کوشش، لیکن وہ منظم نہیں تھی۔ اداروں سے مراد یہ ہے کہ آپ کے تعلیمی ادارے یا جو ہمارا فورم ہے، تعلیمی ادارے ہی نہیں ہیں ان کے پاس، وہ جو یہ جو مائک ہے گرجے کا، یہ بھی تو اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے نا، لیکن اس کے لیے ایک منظم پہلے سوچ ہو، پھر اس کی اہلیت ہو، نہیں ہے تو ان کو لے آئیں۔ جو ہمارے یہ جو اس وقت کو 12-14 بچے اس وقت سرو کر رہے ہیں سول سروسز میں افواج پاکستان میں، یا پھر یہ جو روشنی کے مینار ہیں ان کے بارے میں بتانا شروع کر دیں، یہ کوئی سیکھنا اتنا مشکل تو نہیں ہے نا۔ اچھا، آپ نے تو ایک انکلوژن کی تحریک کے طور پہ چلایا کہ آپ نے کہا کہ بھئی مطلب ایلینیشن یا دوری اختیار کر کے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یا نہیں کر سکتے، لیکن جو مسائل ہیں آپ کے خیال میں، ان میں کیا یہ اتنا آسان بھی ہے کہ محض صرف اگر ان لوگوں کو، ان شخصیات کے بارے میں بتا دیا جائے تو سوسائٹی کے اندر کیا اتنا بڑا چینج کریٹ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مطلب ایک کمیونٹی جو ہے اس کی ایک انکلوژن ہو جائے گی اس کی؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا،
98 ایئرز میں آئی سی ایس سے لے کے سی ایس پی اور پھر سی ایس ایس 34 افراد تھے. ہم نے اس میں میں نے میرے ساتھیوں نے صرف ایفرٹ کی، کسی کو ہم نے کوئی فائنینشیل مدد نہیں کی، کسی کی ہم نے کوئی ٹینجیبل مدد نہیں کی، صرف ہم نے ان کو فکر دی کہ یہ پاسبل ہے، یہ مسالے ہیں. تو 16 کا رزلٹ آیا. ہندو جو اس سے پہلے شاید 1-2 ہیں، وہ اس دفعہ 7 پاس ہوئے ہیں، 7 کرسچن 7 ہندو. انہوں نے زیادہ اثر لیا کیونکہ اس میں لفظ اقلیت تھا نا، انہوں نے بہت اچھا اثر لیا. اور شاید معاشرتی بیگانگی، ظلم زیادتی بہت ہے، لیکن ان کی معاشرتی بیگانگی مجھے لگتا ہے اس لیول کی نہیں ہے جو اس طرف ہے. یعنی آپ کے خیال میں ہندوؤں کے ہاں جو پاکستانی ہندوز ہیں ان میں معاشرتی بیگانگی کم ہے مسیحیوں کے مقابلے میں؟ جی، اور کیا ریزن ہے؟ یہ تو ہاں میں خیر بھی یہ تو وہی بڑی جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کیا ہے اس کا محرومیوں کی سوداگری کی صنعت ان کے ہاں کم ہے. کوئی پولیٹیکل ریزن ہے کہ مطلب کوئی ووٹ بینک والا چکر ہے کہ نہیں، وہ لوگوں نے اس کا پس منظر دیکھیں، جس طرح کنورژن ہوئی، وہ اس طرح بہت ساری ریزنز ہیں. معاشرتی جبر بھی ہے، امتیازی سماجی رویے بھی ہیں. اس کے رد عمل میں ایک صنعت نے جو ہے نا پنپ گئی ہے، صحیح وہ ان میں نہیں ہے. پھر ان کا دہی وہ ہے بیک گراؤنڈ، اور وہ اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے بھی بہت ہیں. اس کا میں آپ کو اس کی ریزن بتا رہا ہوں، شاید میں غلط ہوں، میں ریزن بتا رہا ہوں نا کہ 4 سال کے اثر پہ وہ 7 پاس ہوئے ہیں. اور یہ لیگسی ان کے پاس دلشاد نجم الدین ہے، ان کے پاس مارٹن سیموئل برک ہے، ان کے پاس جشوا سیموئل ہے، ان کے پاس ایسا کوئی مثال ہے کہ جو فارن پالیسی میں پڑھایا جاتا ہو. اگر میں امبیسڈر شمشاد کی کتاب پڑھتا ہوں تو وہ لکھتا ہے جی کہ میں نے سیموئل مارٹن برگ کی کتاب اس سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے. ان کے پاس ایسی مثالیں ہیں. اچھا اعظم، آج آپ ہیں تو ہم ایک اور، کیونکہ پاکستان انڈیا کا جب بھی معاملہ ہوتا ہے تو ایک اس تناظر میں ایک بات بہت کی جاتی ہے کہ بھی پاکستان میں 78 کے بعد جو اقلیتیں تھیں وہ گریجولی ان کی تعداد کم ہوئی ہے، یعنی آبادی کے ریشو سے 78 کے بعد 48 کے بعد، یعنی ملک بننے کے بعد 47 کے بعد جب پاکستان بنا اس وقت. اچھا چلے ہم 71 کے بعد بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش تو ظاہر ہے کہ وہاں ہندوؤں کی تعداد بہت ریشو زیادہ تھا ویسٹ پاکستان کے مقابلے میں. تو یہ جو تعداد ہے مائنورٹیز کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ سپریشن کی وجہ سے یا آپریشن کی وجہ سے یہ لوگ آہستہ آہستہ پاکستان چھوڑتے چلے گئے، اور اس بارے میں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ؟ کیونکہ آپ تو کرسچن برادری کے ساتھ ساتھ اوور آل مائنورٹیز کی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو کیا یہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں یہ تعداد کم ہوتی چلی گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے نا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک تو ہم سادہ سی بات کہہ دیں کہ 47 میں 23% اقلیتیں تھیں. اب 47 میں تو کوئی سینسس نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ 41 میں سینسس ہوا ہوگا، جی کیونکہ اس کے بعد 51 میں سینسس ہوا ہے. جی تو 41 میں ان خطوں میں اگر کوئی ہندوؤں کی تعداد کو کوٹ کر رہا ہے صحیح تو وہ آدھا سچ بہت خوفناک ہوتا ہے. بالکل 48 کے بعد جب ہم جو بھی اس زمانے کا ادب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، یا ہم بڑے لوگوں کی جو نیلیا وغیرہ کی اس طرح کے بے شمار کرداروں کے بارے میں، تو یہ مائیگریشن تو دونوں طرف سے 51 60 وغیرہ تک کامن تھا. صحیح جی ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جو میں نے 1881 تک کے اعداد و شمار پاکستانی مسیحیوں کے دیکھے ہیں، 1881 میں یہ 13,000 کی تعداد مطلب ایسے پورے پنجاب. اچھا صرف پنجاب، لیکن وہ یونائٹڈ پنجاب یونائٹڈ پنجاب ہوگا نا؟ جی یونائٹڈ پنجاب نہیں، ایسٹ ویسٹ ویسٹ پنجاب میں، جو ایسٹ ہمارا پنجاب میں اس سے کم تھی، صحیح. بہت کم تھی. اور میرا نہیں خیال کہ یہاں سے لوگ ادھر مائیگریٹ کیے ہوں یا اس طرح، لیکن ہندوؤں کی تعداد جب 47 سے 41 کے اعداد و شمار آپ دیکھیں اور اس کے بعد 51 کے دیکھیں، تو اس دوران جو اگر کچھ لوگوں نے تکے لگائے ہوں گے تو وہ 23% 25% کی جو بھی باتیں کرتے ہیں، اس دوران جوگندر ناتھ منڈل کا استعفیٰ بھی ہے، بالکل اس کے اثرات وہاں بنگال سے لوگ ادھر کراس کر گئے ہوں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا یہاں کے، کیونکہ ہماری چوائس، میں مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں، فرسٹ ورلڈ ہے.
فرسٹ ورلڈ کے میں نے فگر آپ کو بتا دیے 100 سال کے. اور انڈین جو ہیں سوری جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ اگر 47 میں نہیں انہوں نے چھوڑا تو اس کے بعد وہ کب چھوڑتے؟ ان کے تو بارڈر ہی کراس کرنا تھا نا، تھر وار میں زیادہ آباد ہیں. صحیح. تو اس کے بعد چھوٹی موٹی لیکن اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی جس طرح کی کلیم کی جاتی ہے. اس کے لیے آپ 1881 سے کے اعداد و شمار وہ آرام سے مل جائیں گے آپ کو. 1881 سے لے کے آن ورڈ کے اگر ان کو کوئی میٹرک سائنس والا طالب علم بھی ذرا دھیان سے پڑھ لے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کہاں مبالغہ آرائی ہے اور کہاں چیزوں کو آدھے سچ کو ذرا خوفناک بنا کے پیش کیا جاتا ہے. وہ جو آپ نقطہ نظر بیان کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو پھر اسی طرح آپ نے لے کے جانا ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، میں یعنی غلط بھی ہو آپ کا مطلب سکتا ہے ہوں. کہ وہی جو سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں جس میں مسلمان بھی جا ہی جی رہا ہے بالکل ملک چھوڑ ایسے کے، ہی ہے، وہی وہ سیم بلکہ ہے. زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈی این اے وائز آپ دیکھیں کہ کبھی بھی آپ کو کوئی مسیحی یا ہندو نظر آیا یہ اس میں کشتیوں میں ڈوب کے مرنے والا؟ نہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کوئی؟ یا آپ نے سنا ہو کہ کوئی سندھ میں ابھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ہندوؤں کے پورے وہ ٹرک بھر کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ اگر فرض کریں وہ 40 لاکھ ہیں یا 50 لاکھ ہیں تو وہ 10 لاکھ نکل گیا ہوں یا 5 لاکھ نکل گیا ہوں. وہ ظاہر ہے کوئی بہت اگر کوئی تنگ آ جاتا ہے جبر سے تو وہ، کیونکہ ہمارا پڑوسی بھی ان کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان کی بھی سٹوریز آتی ہیں وہ خاصی خوفناک ہے. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ بطور ایک اقلیتی ممبر ہونے کے آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کون سی ایسی مین اسٹریم پارٹی ہے جو کہ اقلیتوں کے ایشوز پہ بات کرتی ہے اور صحیح اس کی ریپریزنٹیشن کرتی ہے؟ دیکھیں اس میں کمال یہ ہے کہ وہ کوئی نا ہمارے جو ہزارے وال ہیں نا وہ ان کا جو ہے نا سینس آف ہیومر بڑا زبردست ہے. تو کسی الیکشن میں بی بی سی والے نے کسی سے پوچھا کہ ان میں یہ 8-10 امیدواروں میں سب سے اچھا کون ہے، تو ووٹر کا جواب تھا کہ شکر ہے کہ ان میں سے جیتے گا ایک. تو دیکھیں اس پاکستان کی باقی تو سیاسی جماعتوں نے جو سب 25 کروڑ کے لیے کیا ہے، تو جب یہ 10 کروڑ تھے 12 کروڑ 14 آج 25 بھی ہو گئے تو وہی کیا ہے جو آپ لوگوں کے لیے کیا ہم سب کے لیے بھی. لیکن اسپیسیفک جب ہم اقلیت کی بات کرتے ہیں جو نان مسلم ریلیجیس مینورٹیز ہیں تو ہم پہ 16 انتخابات میں 5 بار بدل کے 3 انتخابی نظام آزمائے گئے ہیں. سب سے پہلے تھا جداگانہ، سیپریٹ الیکٹ. جب ووٹر آج تو ہمارے نمائندے سلیکٹڈ ہوتے ہیں نا، اس وقت ووٹر سلیکٹڈ ہوتے تھے 70 سے پہلے تک، تو یعنی 2 ریزرو دفعہ سیٹس وغیرہ. ہاں نہیں سلیکٹڈ ووٹرز کے ذریعے جداگانہ انتخاب تھا، تو اس پہ بھی مینورٹیز بات کرتی تھی کہ یہ کیا آپ نے ہمیں ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے. اس کی شواہد ملتے ہیں ہمیں جوگندر ناتھ منڈل کے استعفے میں، اگر وہ پڑھیں تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی 3 سال ہو گئے ابھی تک طے نہیں ہوا ہمیں انتخابی نظام کون سا چاہیے. ٹھیک ہے. بل پڑا ہوا ہے اسمبلی میں، اس پہ بات نہیں ہو رہی. آپ کا تو مطلب یہ کہ یہ انکلوژن کے بجائے مزید آئسولیشن جی پہ لے کے تو جا رہا ہے. اس کے ریئیکشن میں یہ ہوا کہ جب بعد میں جو اس کے بعد والے لوگ تھے صحیح. ایوب صاحب کے ہاتھ جب آیا تو انہوں 2 دفعہ انتخابات کروائے تو انہوں نے مخلوط کروائے کہ جس میں اقلیت اکثریت کا کوئی تفریق نہیں. تو یہ 2 سسٹم ہو گئے. پھر 70 آ گیا، 70 میں پہلی دفعہ 1 مین 1 ووٹ، وہ بھی اسی طرح مخلوط پہ ہوا. صحیح. تو مسیحوں نے کوئی 35-36 جگہوں پہ نامینیشن بھری بھٹو صاحب کے خلاف بھی، اس طرح بڑے بڑے لیڈروں کے، اور سب کی ضمانتیں ضبط ہو گئی. یہ بھی غصہ تھا. پھر بھٹو صاحب نے موقع دے دیا نیشنلائزیشن کی بنیاد پہ، تو انہوں نے شدید احتجاج کیا کیونکہ اسکولز بہت جی اسکولز کے. ایک تو یہ غصہ تھا کہ ہماری اتنوں کی ضمانتیں ضبط ہوئیں، ہمارا کوئی بندہ نمائندہ نہیں آیا اقلیتی. مخلوط میں یہ خامی تھی کہ اس میں کوئی بندہ الیکٹ نہیں ہوا تھا. ایک راجہ تری دیو ہوئے تھے، بدھسٹ تھے، چکما قبائل کے، تو ان کا حلقہ وہاں رہ گیا بنگلہ دیش میں، خود وہ یہاں آ گیا. تو مطلب کوئی نمائندہ. ایک ایم پی اے جیتا تھا جو ہمارے تھر کے وہ ہیں رانا صاحب، رانا چندر سنگھ. صحیح. تو پھر ہمارے لوگ پہنچے کیونکہ
71 کی جنگ وغیرہ ہو چکی تھی، احتجاج ہوا، مسیحوں نے کیا، تو بھٹو صاحب نے پھر چوتھی آئینی ترمیم کی، صحیح اور اس میں یہ جو آج کا موجودہ نظام ہے یہ متعارف کروایا گیا کہ بلا واسطہ آپ کو کچھ ریزرو سیٹس مل جائیں ریزرو سیٹ دے دی جائیں گی، 4 مسیحوں کے لیے، 1 قادیانیوں کے لیے، وہ بھی منارٹی ڈکلیئر ہو چکے تھے 73 کے، 73 کے آئین بالکل. سیکنڈ تو امینڈمنٹ 1 ہندوؤں کے لیے. اب دیکھیں اشرافیہ کی سنجیدگی دیکھیں، ہندو اور مسیحی آلموسٹ آدھے آدھے ہوتے ہیں، اکثر 5-10% ہندو زیادہ ہیں ہمارے 51 کے اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں، تو ان کے لیے بیچاروں کے لیے 1 سیٹ، مسیحوں کے لیے 4، کیونکہ شور شرابہ انہوں نے کیا تھا، 2 شہادتیں دی تھی، تو بھائی اشرافیہ انصاف پر تو بناؤ. اچھا وہاں سپریشن ہوا تھا. نہیں، نہیں وہ موومنٹ جو ہوئی نا موومنٹ چلائی انہوں نے، لیکن قانون تو اقلیتوں کے لیے بننا تھا نا، صحیح ان کے لیے 1 سیٹ، صحیح 4 اصل میں وہ مسیحوں پوچھنا کے چاہ رہے ہیں جو نیشنلائزیشن کے خلاف، آپ یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جی بتا دیں. جو احتجاج ہوا تھا، ظاہر ہے اس کے اوپر احتجاج کے دوران لوگ مطلب جی تصادم جی بھی ہوا. ایجیٹیشن ہوا، انہوں نے پی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کیا، گولی چلی، 2 بندے شہید ہوئے اچھا مسیح برادری کی. مسیحی برادری کے، اور صحیح. اس کے عوض پھر چوتھی آئینی ترمیم پاس کی گئی، یہ اور 6 بندے 74 20 75 اکتوبر تھا جو آئینی ترمیم کا وہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک 75، تو چلتی ہوئی اسمبلی میں 6 بندے بٹھا لیے گئے. ایک نہیں یہ بات ٹھیک ہے اسی کے مطلب یہ جو حاصل ہیں آج ریزرو سیٹس ہیں اس کے پیچھے ایک جی، پوری تحریک ہے. اس کے بعد 77 میں بھی یہی ہوا، صحیح 77 کا کسی نے الیکشن ہی نہیں مانا، پھر مارشل لا آ گئی. تو صحیح ان 2 میں جب دیکھا کہ وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، بھی آج سے فلاں ڈائریکٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو یہ پھر ضیاء صاحب کے پاس پہنچے. یہ کیا بات ہوئی؟ شناخت ہماری، نمائندے آپ چنے یا ہم. پارٹیز چنے. ہاں، تو انہوں نے پھر وہی دے دیا جداگانہ. سیپریٹ الیکٹورل. جداگانہ میں کیا تھا بہت بڑا، اس میں ٹھیک ہے آپ کی مذہبی شناخت پہ، لیکن انہوں نے کچھ انصاف پر مبنی دیا. صحیح ڈکٹیٹر نے، اس نے 4 ہندو، 4 مسیحی، 1 قادیانی اور 1 ساری اقلیتیں دیگر مطلب پارسی، بہائی سکھ، وغیرہ. جو تھوڑی تعداد میں تھے، کہ سارے 1 کو ووٹ کریں، وہ ان کا ریپرزینٹیٹیو ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خامی تھی، وہ یہ خامی تھی کہ یہ نہ تو جنرل الیکشن میں ووٹ ڈال سکتے تھے، نہ امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو سکتے تھے. بنیں گے کیسے؟ 5 نہیں، اپنے کوئی مسیحی کو ووٹ ڈالے گا، ہندو کو ووٹ ڈالے گا، تو انکلوژن بالکل ختم ہو گئی. رانا صاحب میرے پڑوسی ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ویسے میرا بھائی ذرا لیٹ پہنچتا ہے، یہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن الیکشن میں وہ میری سڑک کوئی اور ہوگی، میرا پانی کہیں اور سے آئے گا، جو حلقے کی سیاست تھی اس سے آؤٹ کر دیا گیا. بالکل بالکل ٹھیک ہے، تو شودر اچھوت بنا دیا گیا. پھر 5 الیکشن اس طرح ہوئے. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو مسیحیوں کے حلقے ہوتے تھے یا مائنورٹیز کے حلقے ہوتے تھے وہ الگ حلقے ہوتے نہیں، اس میں انہوں نے بڑا، کیونکہ آبادی کے ڈائنامکس بڑا ایسے حلقہ ہیں، اس میں پورا پاکستان نیشنل اسمبلی کا حلقہ تھا، تو پہلے 4 جو آتے تھے وہ ایم این اے ہو جاتے تھے. ووٹس جن کو پڑھتے جی، پہلے 16-20 کھڑے ہو جاتے تھے، جو پہلے 4 تھے وہ ایم این اے. ٹھیک، اور ایم پی اے کا حلقہ پورا صوبہ ہوتا تھا، جو پہلے جہاں جتنے تھے، یہاں شاید 7-8 ہندو تھے، 1-2 کرسچن تھے. صحیح. اسی طرح پورے ملک میں انہوں نے، لیکن وہ اس کی بنیاد کچھ ہوم ورک پہ تھی صحیح جو اس کی بانٹی گئی تھی، لیکن اس کا یہ پہلو بہت خوفناک تھا. تو یہ ہو گیا جداگانہ. پہلے بھی جداگانہ تھا، درمیان میں مخلوط آیا، پھر ریزرو آئیں، لیکن اس میں ووٹ بحال ہوا، اس میں یہ خوبی تھی. پھر جب مشرف آیا تو اب 5 دفعہ آزمایا گیا، تو لوگوں کو پتا چلا یار اس میں تو ہمیں شودر اور اچھوت بنا دیا گیا. صحیح. تو لوگ پھر مشرف تک پہنچے، تو انہوں نے پھر وہی بھٹو والا بحال کر دیا، 2002 میں. لیکن گنتی ضیاء صاحب والی رکھی. اچھا. تو اس وقت تو ٹوٹل گنتی جو ہے وہ 38 لوگ ہیں. 4 سینیٹر، وہ شاید 2010-12 میں پیپلز پارٹی نے 4 سینیٹر بھی، ہر صوبے سے 1 سینیٹر اقلیتی سیٹ پہ ہوتا ہے. لیکن اس میں صوابدیدی اختیار اتنا تگڑا ہے کہ وہ چاہے تو 4 ہندو کر لیں، 4 سکھ کر لیں، 4 مسیحی کر لیں سینیٹر. اسی طرح 10 ایم این اے ہیں اس وقت، چاہیں تو وہ سارے ہندو کر لیں، اکثر کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی، یعنی وہ بلینکٹ کر دیا پورا مائنورٹیز میں، آپ کسی کو بھی اب لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ابھی دیکھیں وہ
سوابدیدی اختیار اتنا بڑھ گیا ہے کہ ابھی پوپ کی جو ان کی جو رسم تھی وہ تاج پوشی والی، اس میں کھیل داس گئے ہیں اور اروڑا سنگھ گئے ہیں، اروڑا سنگھ، اور کوئی جو ہے نا ڈیوڈ وغیرہ نہیں کوئی گیا، مسیحی نہیں گیا. کوئی مسیحی نہیں گیا، کہ سوابدید ہے نا. تحریک شناخت نے ان 16 جو آزمائے گئے ہیں 5 بار 3 نظاموں کو 1919 سے بہت ہی زیادہ ارکریزی کے بعد دورے ووٹ کا مطالبہ ایک جو ہے نا وہ پیش کیا ہے لاہے عمل کے ساتھ، کہ کس طرح آپ ہر اقلیت کو، ایک کیلاشی کو بھی اس میں نمائندگی ملے، بالکل اور ان کی قومی ووٹ بھی رہے اور ان کا جو شناخت کا ووٹ ہے وہ بھی رہے. تو وہ دورے ووٹ کا ایک مطالبہ ہم نے ایک پورے لاہے عمل کے ساتھ، اس پہ آج کل بڑی، یعنی دورہ ووٹ وہ کس طرح ہوگا؟ اور مائنورٹیز میں آپس میں اس چیز پہ کنسنسس ہے کہ نہیں، کہ مطلب نہیں وہ دیکھیں کنسنسس اس طرح نہیں ہوتا کہ جو بینیفیشری ہوتے ہیں آواز ان کی اوپر ہوتی ہے. صحیح. کھیل داس کہے گا تو وہ حامد میر کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کھیل داس نے کیا کہا. اعظم معراج کچھ کہے گا تو وہ چاہے جتنی لاجک والی بات ہو، تو آپ کسی بھی طرح پاور کوریڈور میں گھس جاتے ہیں تو وہ پھر آواز اسی کی ہوتی ہے. ویسے شدید قسم کی بے چینی پائی جاتی ہے، اور ان 38-24 ایم پی اے مختلف صوبوں کے 10 ایم این اے اور 4 سینیٹر جن کے ساتھ بھی بات ہو وہ اس کو نہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر طرف سے سلیکٹڈ کوئی جمہوری کلام کہتا ہے، کوئی سلیکٹڈ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. پھر یہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں جس میں پوپ کی تاج پوشی میں وہ خیر اس کو وہ ایک پہلو ہم آہنگی کا بھی ہے بڑا. ہاں لیکن وہ ہے ویسے جب میں نے بھی خبر پڑھی تھی تو مجھے بھی تھوڑا خیال آیا تھا کہ مطلب حکومت کی طرف سے نمائندگی کیا، اچھا یعنی کیا وہ فیصلہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی رکنیت کے اعتبار سے ہوا تھا یا کس اعتبار سے ہوا تھا؟ نہیں دیکھیں وہ سوابدید ہے نا، ایک آقا نے 38 غلام رکھے ہوئے ہیں. آپ ہیں فرض کریں آقا، ہم یہ جو ہیں 38 غلام ہیں، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کا فیصلہ ہے نا آپ کن 3 کو لے جاتے ہو. یہ بوجھ زیادہ اٹھا سکتا ہے، یہ زیادہ راہ میرا پے کر سکتا ہے، یہ میرا ویسے چہیتا ہے، یہ آپ کی سوابدید ہے، میرا تو حق ہی نہیں ہے نا. آپ نے انگلی کے ایک اشارے سے کسی کو سینیٹر بنایا، ایم این اے بنایا، ایم پی اے. اب دیکھیں عام آدمی اس پہ بات کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے. 38 میں سے جو مسیحی ہیں، 38 میں سے اس وقت حاضری 27 کی ہے، باقی وہ جو ہے نا مخلوص سیٹیں، کون سی سیٹیں میں ریزرو سیٹوں کا جو پھڈا چل رہا ہے، جی ابھی تو اس میں تو اب آئی نہیں، 11 ابھی ہیں نہیں، 11 تو ہے. ہاں نامینیشن 2 دفعہ ہو چکی ہے، ایک پی ٹی آئی نے کی ہے اور ایک دوسروں نے کی ہوئی ہے. وہ 11 کے 11 ان میں سے کچھ ایم پی ہیں، کچھ ایم این اے ہیں. تو ریزرو سیٹس والا جو سسٹم ہے اس نے آپ کے خیال میں کچھ دیا ہماری یہ دیا نا، آپ کو بتا تو رہا ہوں. یہاں بھی سلیکٹڈ والا نہیں 100% سلیکٹڈ والا. آپ نے پوچھا ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یو سی سے لے کے نیشنل اسمبلی جہاں انتخاب ہوتا ہے وہاں جس شناخت پہ جو بندہ نمائندہ بنے کسی بھی فورم کا، چاہے وارڈ کا کونسلر ہو، یو سی ہو، ضلعی سطح کا ہو، تحصیل کا ہو، صوبے کا ہو یا نیشنل اسمبلی کا ہو، وہ اس اقلیت کے ووٹ سے آئے. پورا ہوم ورک ہے یہ. 38 سے تعداد اس سے 57 ہو جائے گی. اس مطالبے کا دوسرا پہلا نقطہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہر وفاقی اکائی سے نمائندگی دی جائے آئین کے اس پریمبل کی روح سے جس میں لکھا ہوا ہے کہ کمزور طبقات کو اوپر اٹھائیں. آبادی اتنی نہیں ہے، اسلام آباد ایک وفاقی اکائی ہے، وہاں اقلیتوں کی آبادی کوئی 100,000 کے قریب ہے. لیکن آپ کو لگتا نہیں جیسے مشرف، اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ، مجھے اگر یاد پڑتا ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں جو بلدیاتی نظام آیا تھا اس میں جو اقلیتوں کی نمائندگی تھی بلدیات میں، جی ایسا ہے، بلدیات میں تھا، اور وہ اپنا نمائندہ خود جی لوگ ڈائریکٹ ووٹ سے ہی چنتے تھے نا، یعنی جس میں ظاہر ہے کہ وہ ان کو مسلم بھی ووٹ دیتے تھے یا صرف ان کو مجھے اب صحیح یاد نہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے، آپ جیسے باعلم لوگوں نے یہی بتایا کہ اس میں یہی تھی جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں نا، ہم وارڈ سے لے کے نیشنل اسمبلی تک کر رہے ہیں. انہوں نے صرف بلدیات میں اس کو آزمایا تھا کہ ہمارا جنرل ووٹ بھی پہلے، اگر وہ سن لیں ہمارے 3 جو
ایک تو ہر وفاقی کا کیسے ہو، صحیح جیسے صوبہ کے پی صحیح اور بلوچستان میں اقلیتوں کی آبادی اتنی نہیں ہے کہ وہاں بالکل سے ایک ایم این اے بن سکے، لیکن اس وفاقی اکائی سے تمام اقلیتوں کا ایک نیشنل اسمبلی کا نمائندہ دے دیں۔ اس وقت صوبائی اسمبلی کے وہاں سے 4 نمائندے ہیں، تو آپ ان کو مخصوص کر دیں۔ ایک کیلاشیوں کے لیے ان کا تہذیب و تمدن ہی علیحدہ ہے، بالکل ایک مسیحیوں کی اور ہندوؤں کی آبادی تقریباً ایکول ہے، صحیح تھوڑے سے مسیح زیادہ ہیں، ایک ایم پی ہے ان کا، وہ اپنے ووٹوں سے آئے، اور ایک دیگر تمام اقلیتوں کا، تو یہی صحیح 4 کی گنتی رہے گی، لیکن انصاف پر ہو جائے گی، ان کے لوگ ان کو الیکٹ کریں گے۔ اور آخری اس کا یہ ہے کہ ان کا یہ جنرل الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق محفوظ رہے، بالکل وارڈ سے لے کے نیشنل اسمبلی تک۔ یہ نہیں کہ وہ جھانسا دے کے جیسے پہلے 2 دفعہ ہو چکا ہے اب یہ چھین لیں، صحیح تو یہ دوہرا ووٹ ہو جائے گا۔ ابھی تو ووٹ ڈالنا ہے نا، مطلب جنرلی وہ تو جنرلی تو ظاہر ہے وہ جی جنرل ووٹ تو ہم ڈالتے ہیں، جی اور ادھر سے نہیں، یہ ابھی ڈالتے ہیں نا، ہوں جب یہ 5 دفعہ 85 سے 97 تک جو 5 بار الیکشن ہوئے اس میں نہیں ڈالتے تھے، اس میں بالکل سیاسی اچھوت معاشرتی شودر بن جاتے تھے الیکشن کے دنوں میں۔ الیکشن کے دنوں میں یہ نہیں مجھے بلاتے تھے، ویسے کنڈے منڈے بھیج دیتے تھے، زردہ بھیج دیتے تھے، کبھی کبھار میں بھی کچھ ایسی چیز میں نے بھیجتا کوئی الیکشن نہیں رہا یعنی ہم اچھا اعظم آپ نے بہت مطلب تفصیل سے آج اس پورے موضوع پہ گفتگو کی، اور مطلب تو آخر میں ہم یہ صرف بات یہ کرتے ہیں کہ ایز اے سوسائٹی کے طور پہ، ایز اے معاشرے کے طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کی کاوشیں ہیں جو آپ نے کی ہیں کہ جناب آپ ان ہیروز کو سامنے لے کر آئیں جن کو ہمارے یہاں اتنا شاید سیلیبریٹ، اچھا کیا یہ شکوہ بھی درست ہے کہ ان کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں میں تو وہیں رہوں گا، آپ کو میں نے بتایا، آپ کی چہرہ، آپ کی آنکھیں، جب بھی کسی کو بتاتا ہوں باشعور لوگوں کو، تو ان کے چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنے خوش ہیں۔ ہم خود اتنی آنرشپ نہیں لے رہے۔ آنرشپ ایک تو ہوتا ہے صرف خوش ہو جانا، ایک ہوتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور دلشاد نجم الدین کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں، اور جنرل کھوکھر کیسے بنائے جا سکتے ہیں، اور جنرل پیٹر کیسے بنائے جا سکتے ہیں، ابھی ایک جولین معظم ایک ڈو کمانڈ کر رہے ہیں، وہ اور کس طرح بنائے جا سکتے ہیں، وہ پہلے کمانڈو افسر ہیں، مسیحوں کے پہلے کمانڈو افسر ہیں، جو ایز میجر زخمی ہوئے ہیں، ڈیکوریٹڈ بھی ہیں، تمغہ بصالت ہیں۔ تو یہ اب اور بنانے کے لیے کوئی بچوں کو راہ دکھانی پڑے گی نا، وہ ہم خود ہی نہیں کر رہے۔ آپ کے تو چہرے کی مسکراہٹ، آپ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے، جہاں میں بتاتا ہوں آپ تو خوش ہو جاتے ہیں، اپنے لوگ بڑا پرائیڈ لیتے ہیں، تالیاں بڑی بجاتے ہیں، ڈھول بڑے پیٹتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے پیچھے چھپا ہوا جو مقصد ہے اس کو کیوں نہیں پا لیتے؟ وہ بہت سادہ ہے۔ میرا بہت شکریہ آپ کا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آج کی ڈسکشن سے نہ صرف بہت سی نئی معلومات ملی ہوگی بلکہ سوچنے کے بہت سے نئے پہلو بھی ملے ہوں گے۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔